بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے حضرت علی بن حسین یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایسی گفتگو، ایسا کام اور ایسی حرکات و سکنات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دینا آدمی کے کامل اور اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا بے فائدہ کام، بے فائدہ گفتگو اور بے فائدہ حرکات و سکنات نہ کرنا، یہ اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا مفید گفتگو اور مفید کام اور مفید حرکات و سکنات اختیار کرنا جو ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، تاکہ بندہ اچھا مسلمان بن سکے اور کامل مسلمان بن سکے۔ اگر بالفرض کسی سے بے فائدہ گفتگو ہو جائے، بے فائدہ کام ہو جائے، کوئی حرکت اور سکنات میں سے کوئی کام اگر ہو جائے جو کہ غیر مفید ہو، تو اس صورت میں اس کا فوری طور پہ کوئی کفارہ ادا کرنا چاہیے، کوئی اس کا سد باب کرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ وہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی گزرے حضرت حسان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک نیا مکان بنا ہوا تھا، تو مالک سے کہا، یہ تو نے کب بنا لیا؟ یہ لفظ بولتے ہی پھر اپنے آپ کو کہنے لگے، تجھے کیا ضرورت تھی اس کے متعلق پوچھنے کی؟ یہ تو بے فائدہ بات ہے، تو نے کیا کرنا تھا اس کے متعلق پوچھ کے؟ تو پھر کہا کہ میں اب تجھے یعنی اپنے نفس کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے، سزا دوں گا۔ کیا سزا دوں گا؟ کہ 1 سال کے روزے رکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے صرف اتنی سی بات پر کہ یہ مکان کب بنایا، 1 سال روزے رکھے، اس کفارے میں کہ یہ بے فائدہ جو جملہ بولا ہے یہ کیوں بولا، تو اس کے کفارے کے اندر 1 سال روزے رکھے۔ تو اب ذرا غور فرمانا چاہیے کہ اتنی سی بات کہ یہ کب بنایا، اس کو بے فائدہ بات سمجھ کر پورا سال جو ہے حضرت حسان بن سنان نے روزے رکھے۔ تو ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں ہم کتنی بک بک کرتے ہیں اور کتنی بے مفید جو ہے وہ باتیں کر لیتے ہیں، اور اسی طرح بے فائدہ کتنے کام کر لیتے ہیں۔ تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی بات کریں کہ جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، ایسا کام کریں جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ عام طور پہ جو دکاندار حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، اپنی بیچنے والی چیز جو ہے یعنی جس کو وہ بیچنا چاہتے ہیں، تو وہ تعریف جھوٹی کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بندے کے لیے نقصان دہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے اور اپنی ڈیوٹی بھی دکان پہ بیٹھے دے رہے ہیں، تو اگر سچ سچ بولیں گے اس میں برکت بھی ہوگی اور رزق وسیع بھی ہوگا۔ اگر جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور جھوٹی تعریفیں اپنی چیز کی کریں گے، اس صورت میں مال تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی۔
تو اس لیے برکت کا نہ رہنا جی، تو یہ جس سبب سے ہوگا تو وہ کام بھی جو ہے بے مفید ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال ہمیشہ ضرورت کے تحت گفتگو کرنی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ میرے رب نے میرا رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، مجھے جھوٹی تعریف کرنے اور جھوٹی قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نصیب کسی اور کے پاس جا نہیں سکتا، کسی اور کا تمہارے پاس آ نہیں سکتا۔ تو اس پر یقین کرتے ہوئے ہمیشہ مفید باتیں اور مفید کام کرنے چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔